بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات یہ ہوائی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل و صورت اختیار کرنے کی قدرت سے نوازا ہے۔ یہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، کسی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دی ہے، اور اسی مخلوق کو اللہ رب العزت نے مشکل سے مشکل کام سر انجام دینے کی بھی قوت عطا فرمائی ہے، جو انسانوں سے عموماً نہ ہو تو وہ جنات آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ جن کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، چونکہ جنات بھی پوشیدہ رہتے ہیں، نظر نہیں آتے، اسی وجہ سے ان کو جن بھی کہا جاتا ہے۔ اور جن کے معنی دیوانے ہونے کی بھی ہے، پاگل ہونے کی بھی ہے۔ اب جن لوگوں پہ جنات آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک قسم کے دیوانے اور پاگل بن جاتے ہیں، اس لیے بھی ان کو جن کہا جاتا ہے، اور یہی نام جن رکھ دیا گیا ہے۔ طبرانی میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ پروں کے سہارے پرندوں کی طرح اڑتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ سانپ اور بچھو جیسی ہے، جو رینگتے رہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ادھر ادھر گھومنے والے جن ہیں، جو کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 اصناف پر، 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو سانپ اور بچھو کی طرح رینگتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم ان کی وہ ہے جو فضا میں رہتے ہیں، ہوا میں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو انسانوں کی طرح ہے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب کے مکلف ہے۔ انسانوں کی طرح مطلب یہ ہے کہ شکل صورت میں نہیں، قد و قامت میں نہیں، بلکہ جس چیز کا انسان مکلف کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اسی طرح جنات بھی اس کے مکلف ہے اور ان سے حساب کتاب ہوگی۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو چوپایوں کی طرح ہے، جیسے چوپائے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 4 پاؤں والا ہوتا ہے، بلکہ اس کی طبیعت، اس کی جو ہے گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوپاؤں کی طرح تشبیہ دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام، وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ چوپائے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں کہ بعض چوپائے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے مالک کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے مالک کی بھی وفادار رہتے ہیں، اس کی بات بھی مانتے ہیں، اور اپنا راستہ جو چرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کیسے واپس آنا ہے۔ لیکن انسان اس سے بالکل عاری ہوتا ہے تو وہ اسی اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہ کر، اسی کی آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر اسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ جو بالکل گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور کائنات پر ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوپاؤں سے بھی گمراہ اور بدترین قرار دیا ہے۔ تو یہ تشبیہ اس معنی میں ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کی تشبیہ جو دوسری قسم کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل بھی ہیں لیکن وہ اس سے کچھ سمجھتے نہیں،
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن ان سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہے لیکن اس سے ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، بلکہ اس سے بھی بدتر، بلکہ یہی لوگ غافل ہیں۔ تو یہ انسان ہوتے ہوئے اور ہر چیز سے جو ہے گونگا بہرا بن جانا، حق کو نہ پہچاننا، تو یہ دوسری قسم بتائی ہے۔ جو اس کی جسم تو انسانوں کی طرح اور روح جو ہے شیطانوں کی طرح ہو، کہ اس پہ کوئی چیز اثر نہ کرے، نہ اس کو کوئی حق سنائی دے، نہ کوئی حق دکھائی دے، نہ حق کو سمجھنے کی کوئی کوشش کرے۔ تو یہ جسم تو انسانوں کے، روح شیطانوں کے۔ اور تیسری قسم قیامت کے دن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص سائے میں ہوں گے۔ یہ ہے کہ اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ ہے وہ نیک لوگ اور اللہ کے برگزیدہ بندے جو قیامت کے دن اللہ کے خصوصی سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ جنات کے متعلق اگر ضروری ہوا تو ان کے کچھ عجیب غریب انشاءاللہ قصے یہاں پہ انشاءاللہ بیان ہوں گے، جو صحابہ کرام، تابعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پہنچی ہیں اور کتابوں میں آئی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اس آخری قسم جو انسانوں کی آخری قسم ہے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔